آج انشاءاللہ الکریم ذکر خیر ہوگا اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ کل ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر سنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کا مشہور ہیں، ایک تو حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، اور ان کے قدموں کی برکت سے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا۔ اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ان سے نبی پاک علیہ السلام ان کی نسل سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے وہ سارے ان کی ہی اولاد سے ہوئے ہیں، ان کی نسل سے ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے یوسف علیہ السلام ہیں، اس طرح یہ سلسلہ مزید آگے چلتا رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایسے اللہ کے مبارک اور خصوصیت والے نبی ہیں کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرشتوں کے ذریعے خبر دے دی تھی کہ تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد پھر یعقوب ہوگا، یعنی بیٹے کی بھی بشارت دے دی اور پوتے کی بھی پہلے سے ہی خوشخبری اللہ پاک نے دے دی تھی۔ قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ سورۃ الانعام، سورہ ہود، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ صاد کے اندر آپ کا ذکر تفصیل کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام اسحاق یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسحاق کے معنی عربی کے اندر ہیں ضحاک، یعنی مسکرانے والا، خوش رہنے والا۔ آپ علیہ السلام کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کا یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال، رزق اور خدام، بہت کچھ اللہ نے عطا کیا تھا۔ انتہائی اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان نہ سکے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، آپ نے سمجھا کہ شاید یہ بھی مہمان بن کر میرے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرشتوں کو بٹھایا اور گھر کے اندر گئے، بچڑا ایک تھا اسے ذبح کیا، اس کا گوشت وغیرہ بنا کر آپ نے بھنا اور اس کے بعد مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کھائیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ کے دل کے اندر ایک رعب طاری ہوا، آپ کو ڈر ہوا ان سے۔ تو اس کے بہرحال انہوں نے پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اپنا ظاہر کر دیا کہ آپ گھبرائے نہ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں کھا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حال احوال پوچھا، معلومات کی، تو پتہ چلا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی گھبرائے، اللہ سے دعا کی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، یجادلنا فی قوم لوط، کہ ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا، اتنا زیادہ اللہ سے آپ نے اصرار کیا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ اس قوم پر عذاب ضرور آئے گا، اس قوم کی بدبختی کی وجہ سے کہ یہ بدکاریاں کرتی تھی، اس کا تفصیلی بیان ہم قوم لوط علیہ السلام کے ذکر کے اندر انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے تھے، تو ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے
ایک خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد پھر یعقوب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بڑے تعجب کرنے لگے، تعجب اس بات پر کرنے لگے کہ میری عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، 100 سال یا اس سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی تھی، اور کہا کہ میری بیوی وہ بھی کافی عمر کی ہو چکی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ کیا تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا کرے گا؟ فرمایا مجھے اس بات پر تعجب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے، بڑھاپے میں دے دے، جوانی میں دے دے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ حیران اس بات پر ہو رہا ہوں کہ جو بیٹا پیدا ہوگا میری بیوی کے، وہ جوان کیا جائے گا دوبارہ میری بیوی کو، یا بڑھاپے میں ہی بیٹا ہوگا۔ اچھا، یہ جو گفتگو تھی حضرت بی بی سارہ بھی سن رہی تھی دروازے کے پیچھے۔ جب انہوں نے سنا تو چیخ ماری کہ میں اتنی بزرگ ہو چکی ہوں، تو اب اس عمر میں میرے بیٹا ہوگا، یعنی ایسی عورت کے بیٹا ہوگا جس سے ہاں کبھی اولاد ہوئی نہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات مقرر ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی، آپ نا امید نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نا امید نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس بات پر تعجب کر رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بڑھاپے میں مجھے بیٹا عطا کرے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہوگا، آپ کے ہاں اولاد ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن اور منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ جمال والے اور انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید اور صورت و سیرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کے والد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے۔ اس میں اللہ نے آپ کی دو شانیں بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ اسحاق جو ہیں آپ کے جو بیٹے وہ اللہ کے قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور دوسری یہ بھی خوشخبری دے دی کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ملک شام اور فلسطین میں جو کنعانی تھے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہی وہ علاقہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام نے پرورش پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی الگ سے کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، ہاں البتہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام عطا فرمائے، اور ان احکام کو آپ نے اپنی امت تک پہنچایا۔ قرآن میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت زیادہ اوصاف کے حامل نبی تھے، آپ کی بہت خوبیاں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ 3 خوبیاں میں آپ کی بیان کرتا ہوں۔ ایک خوبی تو اللہ پاک نے آپ کی یہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے منتخب کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام بڑے کریم تھے، بہت سخاوت کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک کریم کے بیٹے، کریم کے فرزند اور کریم کے صاحبزادے یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یوسف علیہ السلام یہ بھی کریم ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام
یہ بھی کریم ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام یہ بھی کریم ہیں، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کریم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا وصف قرآن میں آپ کا یہ بیان کیا گیا کہ آپ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہیں پائی۔ اللہ کے ہر نبی اللہ سے لو لگانے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ یعنی یہ ایک آپ کا نمایاں وصف تھا۔ اس خوبی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو منتخب کر لیا، چن لیا۔ تو جو بندے آخرت کی یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامت کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے انعامات بھی عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک تو یہ انعام کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی آمد کی، آپ کی نبوت کی اور قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہونے کی اللہ نے آپ کو بشارت دی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت، رحمت اور سچی بلند شہرت عطا فرمائی۔ شہرت ایسی جو سچی تھی، جو عزت والی شہرت تھی۔ شہرت ویسے ہونا عموماً عزت والی نہیں ہوتا، لوگ کسی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن شہرت بندہ مشہور بھی ہو اور پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی ہو، ایسا بڑا کم ہوتا ہے۔ اور اگر عزت کے ساتھ شہرت ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خاص قرب والا بنایا، آپ پر خصوصی برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتیں عطا فرمائیں، جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادتوں پر قوت حاصل ہوتی تھی، اور انہیں یاد آخرت کے لیے اللہ نے چن لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے جہان میں سب لوگوں سے زیادہ فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نکاح 40 سال کی عمر میں رفقہ بن بتوئیل سے ہوا، رفقہ بنت بتوئیل سے ہوا۔ اس کے بعد 20 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا۔ 180 سال تک اس دنیا میں آپ تشریف رہے، اور ارض مقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر انوار کے قریب ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بیمار کرنے والی نظر سے۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بھی دعا ہے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، اور کیسی خوبصورت دعا ہے۔ اس ایک دعا کے اندر 3 باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے شیطان سے بچنے کی دعا کی گئی ہے، اور دوسرا زہریلے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اسی طرح سانپ، بچھو، چھپکلیاں وغیرہ، ان چیزوں سے حفاظت کی دعا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہر بیمار کرنے والی نظر سے حفاظت کی دعا ہے، نظر بد سے حفاظت کی دعا ہے۔ پھر سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ
من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعائے مصطفیٰ کو یاد کر کے اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کیا کریں، انشاءاللہ بڑی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی اپنا پیارا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔